بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہی ہوں گے. سوال: کیا دوستی میں ضروری ہے کہ ہر ایک چھوٹی بڑی بات شیئر کی جائے، اور اگر اپنی ذاتی زندگی یا فیملی سے متعلق کچھ چھپانا پڑ جائے تو کیا یہ دھوکے کی کیٹیگری میں شمار ہوگا؟ جبکہ دوست سے اس بات کا کوئی تعلق بھی نہ ہو. جھوٹ بولنا اور کچھ چھپانا دونوں الگ باتیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھپانا ضروری ہوتا ہے اور مجبوری میں ہمیں چھپانا پڑتا ہے. حالانکہ ہماری منشا یہ نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ذاتی بات ہم ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتے، چاہے دوست ہو یا آپ کے اپنے عزیز ہی کیوں نہ ہو. جی جی، یہ کہاں تک صحیح آگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولائے کائنات کا قول ہے کہ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں یہ راز تبھی تک راز ہے جب تک ایک آدمی کے پاس ہے. جی. جیسے ہی آپ نے اس چیز کو شیئر کر دیا، آپ کا بہت کلوزسٹ ہو، آپ ایون ہسبینڈ وائف بھی ہیں، جیسے ہی انہوں نے ایک سے دوسرے کو بتایا، اب وہ راز نہیں ہے. بے شک. جی. یہ بالکل اس تیر کی طرح ہے جو کمان سے چھوٹ گیا ہے. جی. اب اس سچویشن میں جو ہے وہ بالکل ان کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کیا بات شیئر کرے اور کیا بات اپنے تک رکھے، لیکن احتیاط اور پہلے سے ہونا چاہیے کہ بعد میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹ بول کر کے اور دوسری باتیں بنا کر کے مجھے اس بات کو چھپانا پڑا، تو اب وہاں پر دو چیزیں سامنے ہو گئیں کہ ایک جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے ایک بات کو چھپانے کے لیے. تو یہ جو ہے کوشش کریں کہ پہلے سے ہی احتیاط کریں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات، خاص طور پہ یہ خصلت جو ہے وہ خواتین کے اندر ہوتی ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہ سب کے سب تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑا اس میں ایڈ اوڈ کر کے، مطلب تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈال کے اسپائسی بنا کے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ احتیاط کریں کہ اس طریقے کی بات پہلے ہی دن نہ کریں تاکہ جو ہے چیزیں سمیٹنے میں آسان رہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پریگننسی میں روزے نہ رکھیں تو ان کی قضا کے ساتھ کیا فدیہ بھی دینا پڑے گا؟ اور مدر فیڈ جو کرتی ہے بچوں کو، کیا ان کے لیے بھی یہی ہے؟ اگر پریگننسی کی حالت میں اگر انہوں نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس 1 سال تک ان کے پاس وقت ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنے روزے کو قضا کر لیں، یعنی اگلے سال رمضان سے پہلے 11 مہینے تک. جی. جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے نیکسٹ ایئر کا، اس دوران اگر خاتون نے جتنے مثلا 10 روزے 20 روزے جو بھی چھوٹ گئے تھے اور اس تاریخ تک آدھے مثلا بھر لیے ہیں، تو جو روزے نہیں رکھ سکی ہیں اس کے بدلے میں 1 روزے کے بدلے میں 1 فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ رمضان کے بعد پھر وہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتی ہیں. 750 گرام اناج. جی جی. 1 روزے کے بدلے میں 10 روزے چھوٹے تو 7.5 کلو ہو جائے گا وہ. جی. اسی طریقے سے فیڈنگ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر اتنا زیادہ اس سے اثر پڑتا ہے کہ وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا تو وہاں پر روزہ کا حکم بھی جو ہے بالکل پریگننسی کی طرح کا ہی رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حماد عباس کاظمی دہرادون سے. جی. میرا سوال ہے کہ کیا ہم انڈین آرمی جوائن کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ انڈین آرمی بالکل جوائن کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کی آرمی ہے، اگر ہم نہیں جوائن کریں گے تو کیا پڑوسی آئیں گے کیا جوائن کرنے کے لیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ غذا کا ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کس نے بنایا تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں. نان ویج کے سلسلے میں چونکہ اس میں ذبیحہ شرط ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذبیحہ نہیں ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں، آپ ویج کھانا کھائیں. تیسری بات، نماز کے لیے کوئی روک تھام ان کے یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ خود شیعہ عالم اور سنی عالم کو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے انڈین آرمی میں، وہ نماز جماعت کا بھی اہتمام ان کے یہاں ہوتا ہے. یہ لوگ جو کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ خالی ایک ایکسکیوز ہے، وإلا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی روک نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہم دوسری اور تیسری تاریخ کا چاند دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں، کیا پریشانی؟ آپ 14ویں کا چاند ہی صرف دیکھیں گے بس؟ پہلی کا بھی لوگ دیکھتے ہیں تاکہ پھر جا کے جو ہے وہ روزہ کھول سکے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹ از دی پرفیکٹ وے آف پرفارمنگ تہجد نماز فار وومن؟ جیسے تہجد کی نماز جو ہے وہ 11 رکعت ہوتی ہے، جیسے مرد ادا کرتے ہیں ویسے ہی جو ہے خواتین کے لیے بھی کوئی فرق یعنی نہیں ہے. 8 رکعت جو ہے نماز شب، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی جماعت ہو رہی ہے نماز کی اور اس میں صرف ایک طرف امام کے لوگ ہیں، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ میں، تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ جماعت کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امام جماعت کے پیچھے کوئی کھڑا ہو. جی.
اس کے بعد وہ بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف ایکولی جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف سب کھڑے ہو جائیں, لیکن اگر ایک طرف بھی کھڑے ہیں تو بھی جماعت صحیح ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بیلنس جو ہے وہ برقرار رہے, کہ یہ دونوں سائڈ پہ خوبصورتی بھی لگے, خوبصورتی. جی جی, شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے, اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں بھی بات رکھتے ہیں رشتے کی اپنے اپنے ماں باپ سے کہ وہ ہمارا رشتہ کر دیں, لیکن ماں باپ راضی نہیں ہوتے کیونکہ ان لوگوں میں جھگڑا ہے کئی زمانے سے, اور اب وہ لڑکا لڑکی چاہتے ہیں شادی کرنا, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے یہاں پہ یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے. جی, خاص طور پہ پیرنٹس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر لڑکے کے خاندان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے یا لڑکے کے اندر ذاتی طور پر کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ رشتے کو ریجیکٹ کر سکیں, تو رشتے کو قبول کر لینا چاہیے اور ہنسی خوشی جو ہے وہ بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے. عام طور پر یہ مسئلہ ایگو کا ہے. جی, کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تمہاری جرأت کیسے ہو گئی, ہم طے کریں گے, ہم باپ ہیں یا ہم ماں ہیں یا ہم بھائی ہیں. یہ چیز جو ہے وہ وہاں پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے جہاں پر دونوں ہم کف نہ ہوں. جی, یعنی لڑکا نالائق ہے, کچھ نہیں کرتا ہے سوائے مثلاً گاڑی لے کے شہر میں ایسے ٹہلا کرتا ہے, کوئی کام دھام نہیں. لیکن اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے, متدین ہے خاص طور پر, اور اگر اچھی جاب کرتا ہے, ہم مذہب ہے, ہم مذہبی ہے, ہم مذہب ہے, ہم جو ہے وہ اگر اس کے اندر تمام ایک اچھے لڑکے کی خصوصیت پائی جاتی ہے, اچھا خاندان ہے, تو شادی کر دینا چاہیے. اس میں ایک انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام منتشا خاتون ہے جی, اور میرا اس بار 12ویں بورڈ کا ایگزام ہے, کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ اچھا پرسنٹیج ملے. دعا یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھنے میں بھی وقت زیادہ جی اس میں بھی صرف کریں. جی, شکریہ آغا. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. جی بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلا ہونے کے بعد کیا ہم اسی انسان کے ساتھ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی, خلا ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس انسان سے نکاح کیا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ہم لوگ الہ آباد کے رہنے والے ہیں اور ہمارے نانا نے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی تھی 1946 میں. میری والدہ کی بڑی بہن متولی تھی, اب وہ مرحوم ہو چکی ہیں. ساری وقف کی جائیداد بیچ دی ہے اور میرے خالہ زاد بھائی اور بہن اب گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں اور ہم لوگ مجلس ماتم سے محروم ہیں. کیا وقف کی جائیداد کو غصب کرنے کے بعد مجلس ماتم نماز روزہ کرنا صحیح ہے؟ کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلا مسئلہ جو اوقاف کا ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا جو پراپرٹی وقف کی گئی ہے وہ کس چیز کے لیے وقف کی گئی. جی, ایک یہ ہے کہ کوئی مرحوم جو جا رہا ہے اس نے اپنے آل اولاد کے لیے وقف کی ہے, تو یعنی اس کا جو بینیفیشر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ آل اولاد کو پہنچے گی, تو پھر وہ جو ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا ہے اوقاف کی پراپرٹی کو. یا اگر وقف کیا گیا ہے کہ یہ مثلا یہ وقف ہے امام باڑے کے نام پر یا مجلس کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, لائبریری کے لیے, اسکول کے لیے, تو بیچا کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا. جس چیز کے لیے اس پراپرٹی کو وقف کیا گیا ہے یہ صرف اسی چیز میں ہی مصرف ہوگا. مثلا ایک آدمی نے ایک ٹھنڈے پانی کی مشین لگائی کہ لوگ اس میں وقف کر رہا ہوں اس ٹھنڈے پانی کی مشین کو کہ لوگ اس سے پانی پئیں. اب کوئی آدمی اس سے وضو نہیں کر سکتا ہے, وضو اس کا باطل ہو جائے, کیونکہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص اور اسپیسیفک چیز کے لیے ہی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر وقف کیا گیا ہے مجلس کے لیے, تو یہ میں نے کیونکہ اس میں کوشچن میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وقف کس چیز کے لیے کیا گیا, واضح نہیں ہے. جی, اگر مجلس ماتم کے لیے وقف کیا گیا تھا تو مجلس ماتم جو ہے بالکل صحیح ہے, لیکن اگر کسی اور کام کے لیے وقف کیا گیا تھا تو پھر مجلس ماتم جائز نہیں. شکریہ. اب بیچا کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا ہے. جی, السلام علیکم. علیکم السلام. کیا شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سید ذوالفقار بڑگام کشمیر سے سوال کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. خاتون کو کم سے کم اتنا پیچھے ہونا چاہیے کہ جب مرد جو ہے وہ سجدے میں جائے تو اس کا زانو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر وہ سجدگاہ رکھ سکتی ہے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ مرد سے بالکل پیچھے جا کر کے یا بیچ میں پردہ ہو. جی, یا بیچ میں حائل کوئی چیز ہو.
نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز کا صحیح طریقے کے لیے 5 چیزیں جو اس کی واجب ہیں، جو اس کا ارکان ہے، وہ صحیح سے ادا ہونا چاہیے، جیسے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود۔ جی اس کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں، جیسے قراءت سورہ ہے، جیسے اذکار ہیں، آپ کا تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب ہے، موالات ہے۔ جی یعنی اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونا چاہیے، سیکوینس صحیح ہونا چاہیے، یعنی رکوع کے بعد سجدہ کرنا سجدے ہے، کے بعد رکوع نہیں ہو جی سکتا، ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جو سب سے زیادہ کی پوائنٹ ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ذکر جو ہیں وہ آپ جب آپ کی باڈی سٹیبل ہوگی تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آج ہلتے ہوئے، یعنی سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے گئے اور اب حمدے کہتے ہوئے واپس چلے آئے، جی یہ نماز باطل ہے۔ جی یہ عرش تک تو کیا، یہ چھت تک بھی نہیں پہنچتی۔ جی تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ عرش الہی تک جائے، اور معراج جسے کہا جاتا ہے کہ معراج المومن ہے یہ، تو سارے ذکر جو ہے جب سجدے میں پہنچ جائے کمپلیٹلی، اس کی پیشانی جو ہے وہاں پر ٹچ ہو جائے، پھر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، جی راستے میں نہ کہے، جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے۔ جی صرف ایک ذکر ہے جو آدمی موومنٹ میں کہہ سکتا ہے، وہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین، آپ سب کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سوال ہے کہ حدیث قصہ فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا صرف جمعرات کو؟ حدیث قصہ ایک بہت ہی بابرکت حدیث ہے، اس کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صبح میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جس محفل میں یہ پڑھا جائے گا وہ محفل جو ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، تو یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص اسپیسیفک ٹائمنگ نہیں۔ شکریہ آقا۔ دوسرا سوال ہے، سورہ طلاق پڑھنے کے بعد ہم اپنی ساری پریشانی اور ساری دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ صرف ایک دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ جو ہے رحمان و رحیم ہے، جی آپ اس سے اس کے اعتبار سے مانگیے۔ وہ خصیص نہیں ہے کہ ہم ایک مانگیں گے تو وہ ایک دے گا، دوسری مانگ لے تو کہے گا یہ کیا ہے تمہارا طریقہ ہے، تم تو بالکل پھیلے جا رہے ہو۔ جی نہیں، وہ اللہ جو ہے وہ کریم ہے۔ وہ اگر کوئی آدمی سخی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا خالق ہے، جی جس نے سخاوت کو بنایا۔ تو آپ جو جی چاہے، آپ اپنے ظرف کو مت دیکھیے بلکہ عطا کرنے والے خدا کا ظرف کو دیکھیے، پھر آپ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے۔ بے شک۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، میری عبادت اور میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ انشاءاللہ آدمی کو اس بات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ عبادت کر رہا ہے اللہ اسے یقیناً قبول کرتا ہے۔ اس کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کو ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ ایمان ہی وہ کافی ہے کہ اگر اس کو شک ہو رہا ہے تو یعنی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہو کہ وہ انسان کو جو ہے وہ وسوسہ اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے کہ ارے تمہاری نماز کسی مصرف کی ہے کیا، دیکھیے بزرگان کیسے پڑھتے ہیں، علماء کیسے پڑھتے ہیں، مراجع کیسے پڑھتے ہیں، تمہاری 2 رکعت ٹوٹی پوٹی رکعت۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے ظرف کے اعتبار سے اللہ اس کو جج کرتا ہے۔ بے شک۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کی بہت رقت والی اور رونے والی جو ہے نماز ریجیکٹ ہو جائے، اور کسی مرد مومن کی تیز ترار نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے، اللہ کے اختیار میں۔ بے شک جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی نیم از شبر رضا. I'm from Bhopal. I love Win channel and I'm also a member of it. بہت بہت شکریہ، الحمدللہ. I have 2 questions. First question is about nafil namaz. How many nafil namaz are there after every wajib namaz? And why does we Shia not emphasize on them in our majalis? معصوم کی حدیث ہے کہ دن میں جو ہے مومن کے اوپر 51 رکعت نماز فرض ہے کہ وہ پڑھے اس کو۔ مومن کی علامت میں سے 34 رکعت جو ہے وہ نافلہ ہے اور 17 رکعت جو ہے وہ واجب نماز ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایمفیسائز ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو آدمی پڑھتا نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ مساجد میں جائیں تو لوگوں کو پتہ بھی ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پہ نماز شب کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد کے سلسلے میں اور جو باقی نافلہ نماز ہے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں تاکید نہیں کی جاتی۔ جی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو عشاء کے بعد کی 2 رکعت جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، 90% لوگ جو مسجد میں جانے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ گھر میں خواتین بھی پڑھتی ہیں، جی اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ ایسا یہ کہنا کہ نہیں ہوتی، دیکھیے ممبر جو ہے، ممبر سے کیوں تاکید نہیں ہوتی ہے؟ ممبر کے لیے بھائی میں کہوں گا کہ
وہاں پر تقاضے الگ ہیں. آپ بہت ساری باتیں ممبر سے نہیں کر سکتے جی جبکہ کرنا چاہیے. لیکن خود عوام کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ فقہی مسئلہ آپ ممبر سے بیان کرنے بیٹھ جائیے تو عوام کہیں لیجیے امام مظلوم کی مجلس ہو رہی ہے اور آپ یہاں فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے. جی اس کے باوجود علماء کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. بلکہ میں اور کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے کہ ہر عالم کو اس کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ مجلس میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہاں پہ بیان کر دینا چاہیے. بالکل جی. اور کرتے ہیں علماء. جی. سیکنڈ کوشچن از اباؤٹ کہ جن لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں یا مس انفارمیشن ہے, جی ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگا قرآن میں آخرت میں؟ دیکھیے آج کے زمانے میں یہ کہہ دینا کہ ان کو اسلام کے بارے میں خبر نہیں ہے یہ تو میں نہیں مان سکتا. جی. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اسلام اس وقت دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر وہاں کے لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے. اگر ان کو اس کی پازیٹیو ایسپیکٹ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو کم سے کم ٹیررزم تو جسے کہتے ہیں کہ ہماری جاگیر میں باندھ دیا گیا ہے. جی. تو کم سے کم اسلام کا نام انہوں نے سنا ہوا ہے. اب ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ تحقیق کریں. اسلام کا کام ہے کہ وہ اسلام کا میسج جو ہے یعنی وجود اسلام کو ہماری ذمہ داری یہ ہے. خود نبی کی بھی ذمہ داری یہ تھی کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دینا. خود مسلمانوں میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام پہ کبھی زندگی میں انہوں نے عمل نہیں کیا. جی. تو ان کا جو حساب و کتاب ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کر کے اگنور کیا ہوگا تو پھر ان کو وہ عذاب کے مستحق ہے. لیکن اگر انہوں نے تحقیق کیا یا تحقیق کے راستے میں ہے تو ان کا حساب و کتاب الگ ہے. جی. My elder son has 4 children, 3 girls and 1 son. All healthy and fine. Now he is blessed with another daughter due in few months. My son and daughter-in-law both are willing to give this 5th child to my younger son who has only 1 daughter. My younger son's 3 kids passed away after birth. Both brothers are happy on this adoption. My question is, will there be any impact on the child when she grows up? And what Islam advises on this? Can my both sons go ahead with this? We as a family are happy about both brothers going ahead. Elder brother giving his 5th child to younger brother who has only 1 daughter. Please advise. Fatima. ٹیکنیکلی جو ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. دونوں بھائی ہیں اور بھائی کی جو بیٹی ہے اگر پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو پتہ کیسے بیٹی ہونے والی. جی کیونکہ انڈیا میں جو ہے یہ انلیگل ہے. جی. میں بھی یہ شاید ابراڈ رہتے ہیں وہاں پہ کیونکہ بتا دیا جاتا ہے. تو اگر بیٹی ہے تو وہ اپنے ماں کیونکہ وہ ان کے لیے چچا کی حیثیت چچا کے لیے محرم ہے لہٰذا وہ اپنی بھتیجی کو جو ہے وہ گود لے سکتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے گھر کے ماحول کے اوپر کافی کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے چل کر کے خود گھر والے اگر اس چیز کو زیادہ اس کو بیان نہ کریں یا اس کو نیگیٹو وے میں نہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو چائلڈ بالکل ہیلدی رہے گا اور اس کے اوپر ذہنی اعتبار سے کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں رہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی جنہوں نے مثلا اپنے بھائی کی بیٹی کو گود لیا ہوا ہے. اب وہ مثلا کالج میں ہے یا ان کی اب شادی کی ایج ہو گئی ہے. بچی کو کبھی پتہ بھی چلتا ہے اور کبھی اگر نہیں بھی پتہ ہوتا ہے تو she is living her life perfectly fine. So there is no issue in it. اتر پردیش اعظم گڑھ مبارک پور شاہ محمد پور جی. جاوید حیدر جعفر حسین. جی یہ پورے ایڈریس کے ساتھ میں ہم نے آپ کو نام سنا دیا. جاوید مولانا صاحب کو درود و سلام ہو. علیکم السلام. ایک سوال ہمارے معاشرے میں آج کل پیسے کے بل پر ہر آدمی پکی قبر کی مانگ کر رہا ہے جبکہ شریعت کے حساب سے بقول ان کے شریعت کے حساب سے میں نے سنا ہے کہ صرف عالم اور امام جمعہ کی قبر ہی پکی بن سکتی ہے. انہوں نے ایسا سنا ہے. جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی قبر جنت البقیع میں ہے اور بہت سے ائمہ طاہرین کی بھی جنت البقیع میں ہے لہٰذا وہ کچی ہے. مرجع اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے حساب سے اس سوال کا جواب بتائیے. میں بے قراری سے انتظار کروں گا. دیکھیے آدھی بات ان کی صحیح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انہی قبور کو پکا کیا جائے جو کسی
ولی اللہ کی ہے، کسی عالم کی ہے، تاکہ وہ ایک نشانی کے طور پر لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر وہ باقی رہے. لیکن یہ ہرگز حرام نہیں ہے کہ دوسروں کی قبر پکی نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ پکی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے. جہاں تک سوال ہے ائمہ کی قبور کی، تو جناب فاطمہ کی قبر کہاں ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. دوسری بات یہ کہ ائمہ کی جو باقی قبور جو ہے بقیع میں، وہ جو کچی ہے، تو ابھی 8 شوال گزرا ہے. جی، جنہوں نے اس کو کچا کر دیا ہے ان کے اوپر لعن طعن ہو چکی ہے. خدا ان کو آج بھی لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. جی خدا ان کو جو ہے وہ جس چیز کے وہ لائق ہیں وہ ان کو دے. جی، اور ہماری تو صبح و شب یہ دعا رہتی ہے کہ دوبارہ سے جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور یہ جو قبور جو انہوں نے منہدم کر دیا ہے وہ دوبارہ سے پکی ہو، اور ایک زیارت گاہ بنے جہاں پر مومنین دنیا سے زیارت کے لیے جائیں. شکریہ آغا. دوسرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے شیعوں کو مالی ہمدردی سے پہچانو، لہٰذا میرے دونوں سوالوں کو جواب دیجیے. پہلے تو دیا آپ نے. بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کے ذریعے سے بھی انفاق کرتا رہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز اور بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں. اکثر ہم جب اپنے جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو جب ادا کرتے ہیں، مثلا جیسے ہم نے خمس نکالا اور خمس کی رقم کو کسی مستحق کو دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ اس نے احسان کیا ہے کہ وہ اس حالت میں ہے کہ ہمارے اوپر جو وظیفہ تھا وہ ادا ہو گیا. جی، ہم اکثر جگہ پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد بننی ہے، مدرسہ بننا ہے، اسکول بننا ہے، کچھ ہونا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رقوم شرعی میں سے اس کو دیں. جی، اس کے بعد ہم آخرت میں کھڑے رہیں گے کہ ہم نے جو اتنے سارے پیسے لوگوں کو دے دیے ہیں، سادات کے حق جو ہے سہم سادات میں سے دے دیا ہے، تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. اس کا کوئی اجر الگ سے آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو واجب کام تھا جو آپ نے کیا ہے. آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واجبات سے ہٹ کے، جو آپ نے خمس نکالا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے کتنے 100 روپے خرچ کیے. ہم یہ سمجھتے ہیں خمس نکال دیا، بالکل ہم بری و ذمہ ہو گئے ہیں، اب ہم سے بڑا انفاق کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دے تو دیا ہے ہم نے، اب ہم سے اب کیا لوگے. نہیں، یہ آپ کا واجب کام تھا. اسے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے 5 رکعت جو 5 وقت کی نماز ہے آپ نے واجب ادا کر دی، اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ مستحب نمازوں کا بھی ہم کو ثواب فری میں ملنا چاہیے. کیوں ملے گا بھائی؟ آپ نے جب مستحب نماز پڑھی ہی نہیں ہے. تو یہ واجبات کا ادا کرنا اور ہے، اور جو الگ سے انفاق ہے وہ الگ چیز ہے. یہاں پر مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے چاہنے والوں کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھو کہ وہ کتنا انفاق کرتے واجبات کے علاوہ. جی، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین جو واجب عمل اور یہ مستحبات کی جو انفاق ہے وہ. شکریہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. When will Satayish drama restart on the channel again? It has stopped airing since 1st of Ramadan. Please let us know. یہ جو 27 پروگرام ٹی وی پہ آتا تھا، چینل 1 پہ آتا تھا، یہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. شب میں 10 بجے روزانہ دکھائی دیتا ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب لیڈیز پیریڈ سے ہوتی ہیں یا اور کسی نجاست میں ہوتی ہیں تو بالوں میں مہندی یا ڈائی اور ہاتھوں میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے مطابق اس کا جواب دیں. بچپن سے میں نے سنا ہے کہ نجاست میں بالوں یا ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی جا سکتی. آغا سیستانی کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ اپنے حالت حیض میں ہے تو اس میں مکروہ ہے. بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ مکروہ ہے کہ وہ مہندی وغیرہ کا استعمال کرے. جی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ زیارت عاشورہ صبح پڑھنی چاہیے یا رات میں؟ اس میں بھی اختیار ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ صبح میں پڑھیں. جی، لیکن مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں. جی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ بنا محرم کے کالے لباس یا کالی چادر میں نماز ہو سکتی ہے اور لڑکیاں جینز میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ 2 سوال ہیں. کالے لباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ محرم میں چونکہ اس کی جو کراہت ہے وہ غم امام حسین کی وجہ سے کراہت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے محرم میں تو آپ کالے لباس میں بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن غیر از محرم میں عادی دنوں میں
بہتر یہ ہے کہ کالا لباس نہ پہنے. اگر کسی نے کالا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر سفید چادر اگر اوڑھ لیتا ہے تو وہ بہرحال وہ اس کی کراہت نسبتاً کم ہو جائے گی. اور جینس کا جہاں تک سوال ہے تو جینس میں کوئی حرج نہیں ہے, جینس پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے بشرط یہ کہ اس کے اوپر کوئی چادر ہو, کیونکہ جینس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ جسم سے بالکل چپک جاتی ہے. جی, تو اس طریقے سے پہن کے اس کو نماز پڑھیں کہ وہاں پر چادر اوڑھ کے. ایک ویسے خواتین کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں نماز کی چادر, جیسے اگر آپ زیارتوں پہ جائیے تو دیکھیے کہ وہاں پہ ایران میں اور عراق میں نماز کی چادر کا وہاں پہ ایک بہت چلن ہے. جی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں لباس پھر کچھ بھی ہو, اوپر سے نماز کی چادر جب وہ اوڑھ لیتے ہیں تو پورا جسم اس میں کور ہو جاتا ہے, ڈھک جاتا ہے, تو پھر آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جاوید بھائی, مولانا صاحب کو درود و سلام. علیکم السلام. سلام. آج کل ہمارے معاشرے میں سجدے کا ذکر بہت زوروں میں ہے. معاشرے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو زیادہ لمبا سجدہ کرتا ہے وہ کوئی کانڈ کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کیا کسی انسان کے دل میں کیا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے لمبا سجدہ کرنے والا؟ ہو سکتا ہے معافی مانگ رہا ہو. اس کے بارے میں مولانا صاحب اور جاوید بھائی سے میری گزارش ہے صحیح جواب دیں. سجدے کے سلسلے میں نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے کہ وہ طولانی ہونا چاہیے وہ سجدہ ہے. بے شک. جی. اور کسی کو یہ کہنا کہ طولانی سجدہ کرنے والا خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرنے والا ہے, یہ شاید اس کے حق میں تہمت ہوگی. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ کسی عبادت گزار کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کی کوئی بات, چاہے وہ طولانی سجدہ کرنے والا ہو چاہے وہ مختصر سجدہ کرنے والا ہو, اس طریقے کی بات کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ خدا جانتا ہے. تو لہٰذا اس طریقے کا الزام لگانا, اس طریقے کا حد تک گمان بھی کرنا مناسب نہیں ہے. شکریہ آغا. دوسرا سوال, 33 کی عادت تو بہت اچھی ہے, لیکن جب میں بچپن میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو اللہ اکبر 34 بار تسبیح میں ہوتا تھا. مہربانی کر کے میرے دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا. پہلے تو دے دیا آپ نے. جی دیکھیے, 33 کی رقم کے سلسلے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی روایت میں 33 کا ذکر آیا ہو. جی. کہ بہت زیادہ اچھی عدد ہے یہ, بلکہ 34 کا ذکر بہرحال ملتا ہے. اگر کتاب خصال میں جو ہے وہ 34 کا عدد ملتا ہے. اور رہی بات یہ ذکر کا کہ 33 اور 34, تو یہ تسبیحات جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, یہ پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو ذکر کی جو مجموعی تو عدد ہے, یعنی پورا سب اگر ایڈ کر لیا جائے, ایڈ اپ کر کے یہ 100 بنتا ہے. اس لیے اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے اور الحمدللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ ہے, تاکہ اس کو اگر اس عدد کو ایڈ اپ کیا جائے تو وہ 100 یہ سنت رسول ہے اور سنت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مینٹل ہیلتھ ایشو پر کوئی ایپیسوڈ بنائیے, کافی اس پہ ہمارے یہاں پروگرامز ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیے اور آپ کو سارے مل جائیں گے, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو ایڈمن تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جو حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب پوری طرح سے ہر شرعی ذمہ داری پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.